ویلکم بیک. اچھا جعفر اقبال صاحب, دیکھیے آپ نے ٹھیک ہے آپ کا بڑا پن ہے, آپ نے اس حقیقت کا اعتراف کر لیا کہ منشور جو ہے یہ خانہ پوری کا کام ہے, اس کا الیکشن سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہ اس کو آپ یہ نہیں کہ میں اپنی پارٹی کے حوالے سے تمام پارٹیز کے حوالے سے میں جعفر صاحب کافی ٹھیک بات کر رہے ہیں. 90% یہ بات ٹھیک کرتے ہیں. 10% پڑھا لکھا آدمی مینیفیسٹو دیکھتا ہے. لیکن ایک اور چیز اس کے اندر یہ جو ہے نا, جب ہمارے لیڈرز یا ہم لوگ تقریریں کر رہے ہوتے ہیں تو وہ آپ کا مینیفیسٹو اس میں ریفلیکٹ ہوتا ہے. جیسے ہم تحریک انصاف والے کہتے ہیں جتنا کریں وہ آپ اس پر کمنٹ کریں, ہم کہتے ہیں ہم انصاف اور کرپشن فری سوسائٹی میں بلیو کرتے ہیں. یہ ہمارا ایک میجر جو ہماری تھنکنگ ہے, سوچ ہے. کے پی کے میں ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہم کرپشن فری کر دیں, ہر چیز میرٹ پر. تو یہ سارے ہم جو حکومت وہاں ہماری ہوا ہے تو یہ ٹھیک ہے. یہ مینیفیسٹو یہ تو بہت کم لوگ کسی نے پڑھا, بہت پارلیمنٹریئنز نے اپنا مینیفیسٹو نہیں پڑھا. ایک سوال ہے جعفر صاحب, وہ یہی بنتا ہے کہ پھر جو بات کر رہے ہیں مدثر رضوی صاحب کہ آپ ایک مخصوص طبقے سے ووٹ لے کر آ جائیں, پڑھی لکھی کلاس اس لیے نہیں جاتی کہ وہ شاید ان چیزوں کو پڑھ سکتی یا سمجھ سکتی. مطلب جو دیکھیں نا, اب اگر رجسٹرڈ ووٹروں کی بھی دیٹس نوٹ دیٹ مچ نیگیٹو. پڑھی لکھی کلاس انتخابات میں حصہ لیتی ہے, پولنگ کمپین میں حصہ لیتی ہے, تقاریر میں, مباحثوں میں. اب وہ والا پاکستان نہیں ہے. میں نے تو ایک نقطے کی بات کی نا, ایسا نہیں ہے پہلے سے بہت, جس علاقے سے میں الیکشن لڑ کے آیا ہوں, اگر میں اپنی ہی بات کروں, میرے والد صاحب کی لینڈ ہولڈنگ 7 ایکڑ ہے. میں کسی انڈسٹریلسٹ فیملی سے تعلق نہیں رکھتا, میں ایک جینون پولیٹیکل ورکر ہوں. تو میں نے الیکشن کس کے مقابلے کے لڑا ہے, گجرات میں وہ پاور کے بہت اسٹرانگ پلرز, چودھریز آر دیئر گجرات میں, وزیر اعظم رہے, وزیر اعلیٰ رہے. میری ایک پولیٹیکل, میں میاں نواز شریف کے منشور کی بنیاد پہ آ گیا ہوں, میں میاں نواز شریف کے اس نعرے کی بنیاد پہ آ گیا ہوں. مجھے لوگوں نے منشور مائنس کر دیں نا, آپ تو کہہ رہے ہیں منشور میں نے تو استعمال ہی نہیں کیا, اب آپ کہہ رہے ہیں ان کے منشور کے مطابق آئے ہوں. میرے بھائی دیکھیں, وہ آپ کی اس بات کا جواب تھا اور میں نے سچ بولا ہے. اب اس ایک سچ کو آپ یوں ہی لپیٹتے نہ جائیں. نہیں, اگلی بات یہ ہے, میری بات اگلی بات یہ ہے, میرا منشور, میری پارٹی کا منشور کیا تھا کہ آمریت کے خلاف ڈٹے رہے. اور میں 2002 کے انتخابات میں, 2008 کے انتخابات میں میاں نواز شریف کے ورکر کے طور پہ وہاں صوبائی الیکشن لڑے اور بہت بڑے لفظ استعمال کیے. جی ڈٹا رہا ہوں میں. نہیں, جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ آمریت کے خلاف ہماری پارٹی ڈٹی رہی, ہم نے 8 سال وہ دیکھے ہیں کہ میں ڈٹا رہا, پارٹی جو تھی بحیثیت پارٹی کہاں پہ تھی بھائی, پارٹی بحیثیت پارٹی ڈٹی رہی. اور گجرات کے اندر میرے جیسے ایک عام پولیٹیکل ورکر پہ دہشت گردی کے پرچے ہوئے, پوری فیملی پہ ہوئے کہ ہم سیاسی نعرے کیوں لگاتے ہیں, سیاسی پروسیشن کیوں کرتے ہیں. ہم نے وہ فیس کیا. اور جب انتخابات میں اترا بطور ایک جینور پولیٹیکل ورکر کہ یہ شخص ہے جو میاں نواز شریف کی سوچ کے اوپر بات کرتا ہے, یہ اس کی پارٹی کا حصہ ہے, یہ اس کے منشور کا حصہ ہے, لوگوں نے مجھے قمر زمان قاہرہ کے مقابلے پہ قبول کیا. سنیے ایک سیکنڈ, سنیے, ایک مجھے کر لینے دیں, اس میں میں واپس ادھر آؤں. یہ بہتری ہے. آج میرے لوکل اخبار, آج میرا لوکل میڈیا, آج وہاں پہ بھی ہم سے یہ ساری باتیں ہوتی ہیں. آج پہلے سے زیادہ منشور پہ عمل ہوتا ہے, آج پہلے سے زیادہ پڑھی لکھیں باتیں ہوتی ہیں, آج پہلے سے زیادہ وی آر اکاؤنٹیبل کے لوگ ہمیں ایک ایک نقطے پہ پوچھتے ہیں. نعمان وزیر خٹک صاحب, اگر اکاؤنٹیبل ہوتے یا ان کی لیڈرشپ کہیں سے بھی دکھائی دیتی کہ وہ اکاؤنٹیبل ہے, یہ تو پارلیمنٹ کو میں اکاؤنٹیبل نہیں ہے, تو وہ کہاں پہ ہیں؟ مطلب جو اجلاس ہوتے ہیں, کوئی مطلب سپیکر رو رہا ہے, چیئرمین سینٹ رو رہا ہے کہ جی کوئی وزیر ہی نہیں آتا. اکاؤنٹیبل ہونے کا مقصد کیا ہے کہ آپ جو بھی کام کرنے جا رہے ہیں آپ پارلیمنٹ کے سامنے جواب دیں. یس وی آر. اس کے بعد کیا ہوگا؟ ایک سیکنڈ مجھے جواب لے لینے دینا. میں آپ کی طرف آتا ہوں, دیکھیں آپ اس کا مجھے جواب لینے دیں. نہیں, نعمان وزیر, ایک سیکنڈ میں آتا ہوں. نعمان وزیر خٹک صاحب, کہاں پہ یہ جو پرائیویٹائزیشن کا پروسیجر ہے, کہاں پہ پارلیمنٹ کے سامنے یہ پیش کیا گیا کہ ہم پی آئی اے کے ساتھ یہ کرنا چاہ رہے ہیں؟ ہم ایل این جی کے ایگریمنٹ پر گئے, کہاں پر پارلیمنٹ کو بتایا گیا کہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں؟ بے شمار ایشوز آئے, کہیں سوائے دھرنے کے کہیں پارلیمنٹ کو اعتماد میں نہیں. ایک سیکنڈ, ایک منٹ, ایک فکرہ میں کہہ لوں. دونوں دفعہ یہ دونوں چیزیں پارلیمنٹ میں پیش ہوئیں. شاہد خاقان عباسی صاحب نے سینٹ اور قومی اسمبلی میں 1 سے زائد دفعہ اس کی ساری تفصیلات رکھیں, سٹینڈنگ کمیٹیز کے اندر رکھیں, پورا اس کا طریقہ کار رکھا. ایک چیز, صرف ایک چیز چھپائے رکھی, صرف ایک چیز, وہ ایگریمنٹ سے پہلے آپ ڈسکلوز نہیں کر سکتے تھے پرائس.
اور اس کے اندر اس کی بھی مختلف طرح سے اس کی جو ہے ایشورنس دی گئی کہ کیا ہوگی. دوسری بات آپ نے پی آئی اے کی پی آئی اے کا بل ٹیبل ہوا, بحث ہوئی, اور میں اس دن حیران رہا. جعفر اقبال صاحب سنیں نہیں, ان کو جواب دے دیں پھر آپ آئیں نا. پہلے مجھے تو بات کر لینے دیں. ایک آپ نے کر لی نا, آپ کا ہو گیا. نہیں کی, آپ نے کہا کہ آپ پارلیمنٹ میں پیش نہیں کرتے. یہ جواب میں نے دینا ہے, یہ میں نے جواب دینا ہے نا, ہم نے پیش کیا نا. جب ہم نے پیش کیا, پہلی بات عمران خان صاحب خود وہاں موجود نہیں تھے, اسد عمر صاحب بات کرنا چاہتے تھے, اور مجھے بڑی عجیب لگی کہ انہوں نے شری مزاری صاحبہ سے پوچھا کہ میں اس پہ بات کروں. اسپیکر صاحب نے انہیں فلور دیا پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن کے بل کے اوپر, تو انہیں شری مزاری صاحبہ نے منع کر دیا کہ آپ بات نہ کریں. تو جب اسمبلی میں پیش ہو ایک چیز, آپ نہ اپنا موقف دیں نہ اوپر بات کریں, تو پھر ووٹنگ میں جس کی اکثریت ہوگی اس طرف جائے. میں جعفر صاحب اپنی جو بات کر رہے ہیں اپنی جگہ, آئی ڈونٹ نو نیشنل اسمبلی میں سینٹ کی بات آپ کو کر سکتا ہوں. سینٹ کے اندر پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن پر کبھی کوئی ڈسکشن نہیں ہوئی. پچھلے ایک سال جب سے یہ سینٹ سیشن سٹارٹ ہوا ہے, 2 دفعہ پرائم منسٹر آیا ہے. آج ہم نے ریکویزیشن اپوزیشن نہیں کی تھی, کل اور آج سیشن چل رہا ہے, آج بھی چل رہا ہے, کل بھی چلے گا. اس کے اندر زیادہ تر اکانومی کے بارے میں ڈسکشن ہے. اسحاق ڈار صاحب از مسنگ. آج 2 مشاہد صاحب بیٹھے تھے اور راجہ صاحب بیٹھے ہوئے تھے, اور کوئی منسٹر تھا ہی نہیں. تو یہ تو عالم تھا. دس از ہاؤ سیریسلی دے ٹیک. میں ان کو کہتا ہوں یہ بڑے پڑھے لکھے آدمی سے, دس از ہاؤ دا سیریسنس از کنسرن. جہاں تک پرائیویٹائزیشن کا تعلق ہے, زبیر صاحب از اے ویری فائن پرسن, ندیم صاحب آپ بھی بڑے فائن, جعفر صاحب بھی بڑے اچھے آدمی ہوں گے, لیکن یہ پرائیویٹائزیشن کا کوئی تجربہ نہیں ہے. پرائیویٹائز کرنا ہے جو آپ, میرے خیال میں آپ یہ باہر جو آپ کا جو گارڈ کھڑا تھا نا, اس کا سائیکل اس کے پاس جو ہے, یہ جب سائیکل بھی اپنا بیچتا ہے نا, تو پہلے اس کو رنگ رون کرتا ہے, صاف کرتا ہے, اس کی شکل بناتا ہے, پھر اس کو بیچتا ہے. اس طرح کہ وہ بھی یہ کرتا ہے. یہ پی آئی اے, آپ نے پی آئی اے کا بیڑا غرق کیا ہوا ہے. اٹ از 172 بلین روپے اس کی نیگیٹو ایکوٹی. اس کے اوپر جو لاسز ہیں 300 بلین لاسز ہے. 3 بلین اس پر منتھ ایڈیشنل لاس آتا جا رہا ہے. 38 ایئرکرافٹ آپ نے 18 سے 38 کیے. کس طرح کیے ہیں؟ کرائے پہ لیے ہوئے, لیز پر لیا ہے, ویٹ لیز پر لیا ہوا ہے. کوئی ڈرائی لیز ہے, کوئی ویٹ لیز ہے. 320 لیا ہے, کوئی 310 لیا ہے, کوئی ایسے جہاز لیے ہیں جس کی 272 لاکھ $2,72,000 پر منتھ اس کی پیمنٹ کر رہے ہیں, وچ ایکسیپشنلی ہائی. یہ چھوڑیں اپنی جو بھی کیا. اب بات یہ ہے کہ اس سچویشن کے اندر کیا پرائیویٹائزیشن کرنے کا آپ نے کوئی پروسیجر لکھا ہے؟ آپ کہیں بھی گڈ مینجمنٹ کرتے ہیں تو ایک پروسیجر لکھتے ہیں. وہ شیئر تو چھوڑیں, نیشنل اسمبلی میں یا سینٹ کے اندر آپ ہمارے سے ڈسکس کریں. آپ کے پاس تو ہے ہی نہیں وہ پروسیجر کہ کیا آپ نے اوور آل آپ کی پالیسی کیا ہے, اسٹریٹجی کیا ہے, کس طرح پرائیویٹائز کرو, کس طرح ایک گھر, ایک سائیکل, ایک دکان, ایک پی آئی, ایک بلڈنگ کو. ہیوی الیکٹریکل کمپلیکس کی بات ہوئی, انہوں نے بھیجا. ابھی بیوی کہہ رہی تھی وہاں سے کہ وہاں کے ہیوی الیکٹریکل کمپلیکس جو ہے 25 کروڑ روپے کا بیچا, بکا نہیں. وہ خیر مسئلہ آ گیا, چیک ہی باؤنس ہو گیا. وہ 25 کروڑ روپے, اس کی ٹوٹل جائیداد 62 کنال زمین ہے اس کے اوپر. آج کل 1 کروڑ روپے اس کی زمین کے ہتار انڈسٹریل اسٹیٹ میں لگا ہوا. 1 کروڑ روپے ایکڑ اس کا وہ ہے قیمت, ریٹ چل رہا ہے مارکیٹ میں. 62 کروڑ روپے تو اس کی زمین کی قیمت ہے. کچھ 40 کروڑ روپے کا اس کے اوپر بلڈنگ بنی ہوئی ہے. 70 کروڑ روپے اس کے ڈسکو, جتنے یہ ڈسٹریبیوشن کمپنی جس کو یہ ٹرانسفارمر بیچتے ہیں, 1,32,000 کا ٹرانسفارمر ہے, 132 kV کا ٹرانسفارمر ہے. کچھ 70 کروڑ روپے لوگوں نے اس کو وہ کرنا ہے. یہ تو کوئی 200-210 کروڑ روپے لوگوں کو وہ کرنا ہے. کوئی لائبلٹیز بھی ہیں, بینک کی لائبلٹیز ہے. 25 کروڑ پر کس طرح بھیجا؟ اور وہ کمپنی جو تھی ایک دن بنی, دوسرے دن اس کا لیکویڈیٹ بھی ختم ہو گیا. یہ دیکھا آپ غلط کر رہے ہیں. آپ جعفر صاحب کوئی چیز غلط کر رہے ہیں نا, کوئی غلطی ہوئی نا, سارا بیٹھ گیا سارا معاملہ. اس کو آپ کوئی ذرا اچھی طرح سوچ کر پلان کر کریں اور پروفیشنلز کو لے کر کریں. اس طرح یہ کام نہیں چلے گا. آپ نے ایچ ایس سی کرتے ہیں, ایچ ایم سی کرتے ہیں, پی آئی اے کرتے ہیں. پی آئی اے کو از دا ورسٹ. جب آپ ہوتے ہیں نا بائر, آج کل تو یہ بائر مارکیٹ ہے, سیلر مارکیٹ نہیں ہے, بائر مارکیٹ ہے. اتنا کم ریٹ پر 26 بلین. ایک منسٹر کہتا ہے آ کر کہ جی یہ تو ہم پرائیویٹائز نہیں کر رہے, ہم اسٹریٹجک پارٹنر ڈھونڈ رہے ہیں پرائیویٹائز. واٹ از دا ڈفرنس؟ اسٹریٹجک پارٹنر. جعفر اقبال صاحب دیکھیے, جب آپ اب پھر وہ منشور پہ بات آ جاتی ہے کہ آپ نے ایک گائیڈ لائن تو پرووائڈ کی نا کہ ہم اس گائیڈ لائن کے اوپر عمل کریں گے, یا آپ کی 100% جی ایسے ہی ہے. اس میں اس گائیڈ لائن کے اوپر کہاں پہ, کس جگہ پہ کتنا عمل ہوا؟ مطلب فائنینشیل ایڈوائزر لگائے جاتے ہیں, اسیسمنٹس ہوتی ہیں, ایک طریقہ کار ایڈاپٹ کیا جاتا ہے. اگر ایئر لائن کی مثال لے لیں, قومی ایئر لائن ہے, سارے صوبوں کی وہ ایئر لائن ہے. پاکستان سٹیل ملز ہے, اس کا تو مطلب ایسے لگتا ہے کہ پہلے پٹھے بٹھاؤ,
پھر اس کے بعد وہ جو ملتا ہے اس کا لے لو. سوال مکمل ہو گیا جی. چل ہوتا یہ ہے آپ کے اکثر پروگراموں میں جب ہم اسکول کالج میں پڑھا کرتے تھے سوال ایک لائن کا ہوتا ہے تو جواب 2 صفحوں کا اجازت ہوتی ہے لکھنے کی. آپ کے ہاں یہ ہے کہ آپ پورے ایک پیراگراف پڑھتے ہیں اور ہم ایک جملہ بولتے ہیں پھر ہمیں کاٹ کر کے پھر ادھر ڈال دیں. اس پورے منشور کے اوپر بالکل عمل ہو رہا ہے اور عمل کریں گے, اور اس عمل کے نتیجے میں آج 3 سالوں کے اندر کوئی آپ کو نہ حج سکینڈل کی طرح کا سکینڈل نظر آیا, نہ آپ کو ایفیڈرین سکینڈل کی طرح کا سکینڈل کو نظر آیا. تمام منسٹرز اپنی اپنی ڈیوٹیز کر رہے ہیں, اور جہاں تک نعمان وزیر صاحب نے بات کی کہ اداروں کو بہتر کرتے ہیں, ہاں ہم نے بہتر کیا. پی آئی اے کو بھی 2013 میں جب ہم نے حکومت سنبھالی اور آج آپ دیکھ لیں کیا فرق ہے, آپ کو نظر آئے گا. اگر تیاروں میں اضافہ ہوا, نئے روٹس پہ چلے, تو وہ کیا اضافہ نہیں ہے؟ اور اسی طرح سے ریلوے کی بات بھی آپ نے کی. اس منشور کے اوپر بالکل ہم عمل کر رہے ہیں اور ہم پارلیمنٹ کو بھی اس کے اندر پورا شامل کرتے ہیں. باقی فیصلے وہاں اکثریت سے ہوں گے, ڈسکشنز میں وہاں آنا چاہیے. جس طرح ابھی پہلے ایشو پہ بات ہو رہی تھی ریفارمز والے پہ, اور نعمان وزیر صاحب کہہ رہے تھے کہ جی اس کے اندر آنا چاہیے, تو مجھے نہیں خیال کہ کسی بھی سیاسی پارٹی نے بشمول پی ٹی آئی وہاں اس چیز کے لیے پیش کی ہو تحریک, یا آج تک کوئی بل ہی ایسا پیش کیا ہو کہ جسے امینڈ کیا جائے اور پرپورشنل ریپریزنٹیشن پہ آیا جائے. منشور کے اوپر میاں نواز شریف 100% ہم نے انتخابات میں یہ اعلان کیا کہ دہشت گردی کا خاتمہ کریں گے, اور میں اس میں صرف اکیلا گورنمنٹ کو کریڈٹ نہیں جائیں گے نا جی سارے. میں تو ابھی جس چیز پہ کر رہا ہوں بات, جو ایشو لے کر چل رہا ہوں وہ تو پرائیویٹائزیشن کا ایشو ہے. لیکن آپ نے یہی کہا نا کہ آپ نے یہ جو کچھ پیش کیا اس پہ, جی اس کا حصہ ہے, تو مجھے بات کر نہیں, میں تو اس اچھا جب اگر میں 2 جملے نہیں بولوں گا 3 تو میری بات کیسے کسی کو سمجھ آئے گی میرے بھائی. ہم نے کہا ہم دہشت گردی ختم کریں گے, ہمارے منشور کا حصہ ہے, اینڈ آئی ایکسیپٹ اینڈ آئی ایم تھینکفل ٹو آل پارٹیز کہ سب اکٹھے ہوئے, سب نے اس پہ بات کرائے گئے, اور سب ہوئے. جی کرا کوئی نہیں سکتا. اگر کرانے کی بات ہوتی تو پھر اس وقت نہیں سچ مان لیں, نہیں ناٹ ایٹ آل, ایسی بات نہیں ہے. اگر یہ کرانے کی بات ہوتی, آج ان کو یہ چلیں, مجھے میرا فکرہ مکمل ہونے دے, میرا فکرہ مکمل ہونے دے. اگر کرانے کی بات ہوتی تو جب مشرف صاحب اقتدار میں تھے تو پھر وہاں سے ہی سارا کام آج تک بھی رہتا, آج بھی وہی صاحب اقتدار ہوتے اگر کرانے والوں سے ہوتا. نہیں, میں آج ایک چھوٹا سا جملہ پڑھ رہا تھا اور اس کے اندر یہ لکھا تھا کہ سیاستدان جو ہوتا ہے وہ معاشرے کی بہترین تہذیب کرتا ہے. اگلا جملہ یہ تھا کہ سیاستدان عوام کے اندر رہتا ہے, عوام کے موڈ کو, ان کے رجحان کو, ان کے جذبات کو پڑھتا ہے اور ان کے مطابق چلتا ہے. عوامی جذبات نے نفی کی تھی ڈکٹیٹرشپ کی, اور عوامی پارٹی سیاسی جماعتوں نے بھی نفی کی تھی. کوئی یہ نہیں ہم سے کہلوا سکا تھا کہ آپ سب بیٹھ جائیے اور آپ یہ مانیے. اس لیے سیاسی جماعتیں جس ایشو کو سمجھتی ہیں کہ وہ بیٹھ کے کرنے والا ہے اس کے اوپر. میں تھوڑا سا جعفر صاحب کی بات میں تھوڑا ایڈ کروں. دیکھیں نا, یہ جو اگر ٹیررزم کچھ کم ہوا ہے, اس کا ٹوٹل کریڈٹ انفارچونیٹلی وہ 146 بچے جو آرمی پبلک سکول میں شہید ہوئے تھے ان کو جاتا ہے. اس کی وجہ سے آرمی نے ٹیک اوور, آرمی نے اسٹرکٹ ایکشن لیا, انہوں نے فل فورس پر ایکشن وہاں لیا جو انہوں نے ٹیررزم کے خلاف کیا, اس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا. آج کل جو کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی ہے اس کے اندر یہ اضطراب ہے کہ آئی ڈی پیز کو واپس جانا ہے, فنڈز جو درکار ہیں وہ ریلیز نہیں کیے جا رہے ہیں, وہ پولیٹیکل ول پیچھے سے نہیں دکھائی نظر آ رہی ہے کہ جو ہونی چاہیے. جو ہمارا سول ادارے ہیں ان میں ایک ٹھنڈ ماحول ہے, اس کے اوپر ایک اضطراب ہے. مطلب میں آپ کو بتاؤں سر, اس طرح ہے کہ وہاں فاٹا اکنامک ریفارمز کمیٹی بنائی گئی, میں اس کو چیئر کرتا تھا, گورنر صاحب نے بنائی, پی ایم ایل این کے گورنر صاحب تھے, انہوں نے بنائی. بڑا ویری جسٹ آف ہم ٹو پی ٹی آئی کے آدمی کو سمجھا کہ وہ کریں, کیونکہ میں نے کے پی کے کی انڈسٹریل پالیسی میں میجر رول ہی میرا تھا. وہ ہم نے بنائی, وہ گورنر صاحب کو بھی پریزنٹ کی, بہت اچھا. جو ہم چاہتے ہیں ریفارمز ہیں, آج تک اکنامک ریفارمز فاٹا میں 68 سال میں کوئی نہیں آیا. وہاں سے آپ کوئی چیز بنائے, یہ پین بنائے, کوئی چیز بنائے, آپ پاکستان میں لا ہی نہیں سکتے, کیونکہ ایف بی آر جو نالائق ترین محکمہ ہے پاکستان کا, جو کرپشن سے بڑا محکمہ ہے, اس نے آج تک فاٹا میں اندر وہ اکنامک ریفارمز یا کوئی وہاں کوئی اکنامک ایکٹیویٹی کرنے کے بعد اس پر ٹیکس رجیم کیا ہوگا, سیل ٹیکس کیا ہوگا, انکم ٹیکس, کچھ آج تک نہیں ہے. وہ ہم نے بنایا, سارا کچھ بنا کر لایا کہ ہم چاہتے ہیں وہ امپلیمنٹ کیا جائے. کوئی کام نہیں ہوا. جس ادارے کا, اگر ہمارا کے پی کے گورنمنٹ کا ہے یا فیڈرل گورنمنٹ کا ہے, ایف بی آر کا کام ہے, جو کام ہے فیڈرل گورنمنٹ کا, کچھ نہیں ہوا. فاٹا کے اندر اکنامک ریوائول کچھ ہے ہی نہیں.
جو ڈسپلیس پر لوگ آئے ہوئے ان کا واپس جانے کا کچھ چیز نہیں نظر آتی. تباہی آپ جا کر دیکھیں, اس کے علاقے میں جا کر دیکھیں, آپ کو سیکنڈ ورلڈ وار میں وہ شہر ایسا تباہ نہیں ہوگا جیسے یہ شہر تباہ. ایک منٹ سر, یہ میں آپ کی بات, دوسری میں آپ کی بات, ایک اور آپ کی پی آئی کی بات کو میں ختم کرتا ہوں, وہ آدھے میں رہ گئی تھی. حل آگے دیکھ رہے ہیں, حل اس کا کیا کر رہے ہیں. حل صرف اس کے اندر یہ ہے کہ سر آپ کا اس وقت جو ہے نا 4% جو ہے پی آئی اے کے امپلائیز کا ایک ٹرسٹ ہے, ان کا شیئر ہے, 4% عام پبلک ہے, اور 92% جو ہے نا یہ حکومت پاکستان کا شیئر ہے. آپ نے اس کو ایک سال میں اس کو ٹھیک کریں, اس کو اپنے پاؤں پر کھڑا کریں, اس کی ذرا شکل بنائیں, اس کو اسٹیبلائز کریں, پھر اگر آپ نے اس کو شیئر دینا ہے کریں. اور اس میں شیئر کس کو دینا ہے؟ سب سے پہلے حق بنتا ہے امپلائیز کا. جو پی آئی کے امپلائیز ہے جس کا 4% شیئر, ان کو کیا کہ آپ 26% اور لینا چاہتے ہیں, آپ اپنی پینشن فنڈ کسے لیتے ہیں لے لیں. اگر وہ نہیں لیتے ہیں تو عام پاکستانی پبلک آفر کیا جائے. اگر وہ بھی نہیں ہوتا ہے جعفر صاحب, تو پھر آپ اسٹریٹجک پارٹنر کو لے آئے. کیوں لاتے ہیں آپ باہر کے کسی آدمی کو؟ یہ پی آئی اے کا وے آؤٹ ہے, which I think is a very میں بہت اچھی بات کی ہے. میں ایک ریکویسٹ کروں گا کہ یہ ساری چیزیں اگر عمران خان صاحب کو آپ دیں, اور عمران خان صاحب کیوں جھجکتے ہیں قومی اسمبلی آنے سے, اور کیوں نہیں تشریف لاتے اور آ کے پی ٹی آئی کا منشور اور پی ٹی آئی کی باتیں سن لینا. میں نے آپ کی گزارشات سنی, آپ بھی سن لینا. میں رکن اسمبلی ہوں, آپ سینٹ کے رکن ہیں, ہم نے حلف اٹھایا ہے, ہم تنخواہ لیتے ہیں سرکار کے خزانے سے, اور حلف یہ ہے کہ میں اپنی رائے دیانت و صداقت سے دوں گا, میں اس میں شیئر کروں گا. وائی ہی از ایبسنٹ فرام دی نیشنل اسمبلی؟ انہیں آنا چاہیے, آ کے یہ ساری باتیں اسمبلی کے فلور پہ کرنی چاہیے, ریکارڈ کا حصہ بھی بنے, ریکارڈ کا حصہ بھی بنے. مجھے آپ بتائیں, آپ جتنی بھی باتیں کرتے ہیں, آپ کے پرائم منسٹر صاحب ہیں, وہ آئیں اسمبلی میں آ کر جواب دیں. پاکستان کے اس دن ہم انہیں یہ چھوٹ دیں گے کہ آپ باقی معاملات پہ بات کیا کروں. پھر اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ میں سینٹ میں پی ٹی آئی کا پارلیمنٹری لیڈر ہوں, نیشنل اسمبلی میں کوئی اور ہوتا ہے, یہاں اور ہے. میری بات سنیں آگے سر. میں نے یہ آپ جتنی پروپوزل ہے, یہ جو آپ کو بتاتا ہوں, یہ پی ٹی آئی کے پوائنٹ سے میں نے سینٹ کے اندر پیش کی ہے, آپ کی حکومت کو پیش کی ہے. یہ آپ جو کہتے ہیں نا کہ نہیں آپ پیش نہیں کر سکتے, یہ آپ عمران خان میں نہیں کہہ رہا, میں نے جب پیش کی, آگے آ کر بات کریں نا, آپ کریں اس کو آگے چلائیں. آپ نے سینٹ میں کی, سینٹ میں وہ آپ کی بات سنیں گے, جواب دیں گے. قومی اسمبلی میں آپ نہیں, قومی اسمبلی میں سینٹ میں پیش کی ہوئی تجویز پہ نہیں, قومی اسمبلی میں عمران خان صاحب کو آنا چاہیے. 3 بجٹ ہوئے, تینوں بجٹ پہ عمران خان صاحب نے سپیچ نہیں کی, اپنا کوئی ورژن نہیں دیا. یہ پی آئی اے کی نجکاری پہ بات ہوئی, وہ تشریف نہیں لائے. میں آپ کو بات بتاؤں, میں نے 1 سال وقت ضائع کیا سینٹ میں آ کر, 95% میری حاضری ہوگی. جتنی میری سجیشنز ہیں, جتنے ہمارے پارلیمنٹ اپوزیشن کے, جس پارٹی کی, ان کی پارٹی کی اپنی جو سجیشنز ہیں, کوئی سنتا ہی نہیں ہے. یہ تو بات ختم کر دوں. ان کی اپنے جو سینیٹرز بیٹھے ہیں وہ بیچارے تو مظلوم لوگ ہیں, وہ کہتے ہیں بادشاہ سلامت جو فیصلہ کرتے ہیں ہم نے امپلیمنٹ کرنا. یہ تو بول بھی نہیں سکتے اپوزیشن والے, کیوں یہ ان کے اپنے سینیٹرز نہیں, اپنے نیشنل سے نہیں بات کر سکتے. کیا چلے گا؟ بہت اچھی آپ نے بات کی, لیکن اس کے باوجود میں اگر ایک محفل کا ممبر ہوں اور مجھے وہاں الیکٹ اس لیے کر کے بھیجا گیا کہ میں بات کروں, تو مجھے بات کرنی ہے, میرا حق یہی ہے, میرا فرض یہی ہے, میں اپنی بات کروں, آن ریکارڈ آئے, تاریخ کا حصہ بنے. میں وہاں سے, ہاں فیصلہ کس پہ ہوگا؟ اکثریت کی بنیاد پہ. اکثریت عمران خان صاحب کی رائے کے مطابق اگر نہیں ہے تو پھر وہ نہیں ہوگی. لیکن اس چیز سے کہ منتخب ممبر اسمبلی میں تشریف نہ لائیں, میڈیا کے سامنے سارا دن بیٹھے رہیں کہ وہ لائیو چلتے ہیں, وہ درست ہے. اور جہاں سے تنخواہ لیتے ہیں اس کو آپ کس کیٹیگری میں لکھیں گے وہ الگ بات ہے. جہاں تک یہ آپ کی بات ہے کہ مظلوم ہمارے سینیٹر, ہم میں سے کوئی مظلوم نہیں ہے. ہم سب اپنے اپنے فورمز پہ بات کرتے ہیں, اور طریقہ کار یہ ہے کہ جو پارلیمانی پارٹی کا فورم ہے وہاں پہ جو بات ہوگی, فیصلہ ہونے کے بعد میں اپنی رائے قومی اسمبلی میں نہیں دے سکتا کہ جی وہاں پہ میری یہ رائے تھی, وہ میں نے اپنے فورم پہ بات کر لی. قومی اسمبلی اور سینٹ کے اندر آخری بات, بالکل ہوئے, کتنے ہوئے میں آپ گن کے تو نہیں بتا سکتا ہوں. ندیم صاحب میری بات, میں یہ بات کہوں کہ میرا جعفر صاحب مائی کنسیڈریٹ ویو از کہ جتنی بھی باتیں اپوزیشن نے ہم نے ساری کی, کوئی اس پر عمل نہیں ہوا. یس بروٹ میجورٹی ہے, یہ نہ کرنا چاہے. میں نے ٹائم ضائع کیا سینٹ میں آ کر,
جو بھی آ کر بات کرتے ہیں میرے ساتھ کوئی آرگو کرے میں غلط کہتا ہوں میں بالکل بیک آؤٹ ہو جاؤں گا, کوئی آرگو ڈسکس بھی نہیں ہوتا. لیکن اس میں جعفر اقبال صاحب ذرا مجھے اب تھوڑا سا فیصلہ اکثریت کی بنیاد پہ ہونا ہے, وہ آپ کو فار دیٹ یو ہیو ٹو ورک. اب یہ تو مدثر رضوی صاحب جو یہ آپ کی ساری تحقیق ہے اس کی روشنی میں اگر یہ اسی طرح سے ہونا ہے تو یہ تو پھر ایک المیہ ہی ہے نا. دیکھیں پارلیمنٹ ایک فورم ہے, نیشنل اسمبلی سے پرائیویٹائزیشن کا پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن کا لیجسلیشن پاس یقیناً ہو سکتا ہے, سینٹ میں نہیں پاس ہوگا, وہاں پہ میجورٹی نہیں ہے, وہاں پہ ایک ریزولوشن بھی پاس ہو چکا ہے. یہ جو جلد بازی کی گئی ہے اس پورے پروسیس میں آرڈیننس لا کے, اس کی وجہ سے کام خراب ہوا ہے. اگر پارلیمنٹ کے ساتھ یہ نیگوشیٹ کیا جاتا, نیشنل اسمبلی سے سینٹ میں چلے جاتے ہیں, وہاں پہ نیگوشیٹ ہوتا, کچھ نہ کچھ ایک نیگوشیٹڈ ڈیل اس پورے پرائیویٹائزیشن پی آئی اے پہ ہو سکتی تھی. لیکن وہ اس پورا ایک جمہوری طریقہ ہے اس سے تھوڑا سا سائڈ نکلنے کی کوشش کی آرڈیننس کے ذریعے. ایک میجر انپاپولر ڈیسیجن جب ہم کریں گے حکومت تو اس قسم کے ریئیکشنز آتے ہیں. انپاپولر ڈیسیجنز اگر تھرو پارلیمنٹ آپ نکال کے لائیں تو شاید اس قسم کے ریئیکشنز نہ آتے. نہیں لیکن یہ جو آپ کی اسٹڈی ہے اب اس کی بنیاد کے اوپر یہ تو ایک سوال کھڑا ہو جاتا ہے نا کہ کیا پارلیمنٹ ہے ایک اکثریتی طریقہ کار کے مطابق تو ہے, لیکن کیا یہ ریپریزنٹیٹیو پارلیمنٹ ہے؟ انہوں نے جواب دے لے پھر تسی دے لیں. قانون کے مطابق یہ سوال 1970 سے کھڑا ہے, قانون کے مطابق تو موسٹ پاپولر گورنمنٹ ہے پی ایم ایل این کی. ابھی یہ سسٹم کا مسئلہ ہے نا, سسٹم اسی پارلیمنٹ نے کیا ہے. 1976 میں جو لا آیا تھا پارلیمنٹ سے پاس ہوا تھا, اس سسٹم کو چینج کرنے کی ضرورت ہے تاکہ انشور کریں کہ میجورٹی گورنمنٹس آئیں, زیادہ سے زیادہ ووٹ لے کر, زیادہ سے زیادہ لوگوں کا ووٹ ٹرانسلیٹ ہو ریپرزنٹیشن میں. اور ہمارا یہ خیال ہے کہ الیکشن ریفارمز کمیٹی ابھی بھی ان بنیادی سوالوں کے جواب نہیں دے رہی, وہ گلاس اوور کر رہے ہیں ایگزسٹنگ سسٹم پہ, میجر ریڈیکل ریفارمز کرنے نہیں. نعمان وزیر صاحب پھر میرے پاس آخری ایک منٹ. میرا سر یہ ہے کہ میں جو ہے جو ہے نا وہ مدثر صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں کچھ, مطلب یہ ایک ڈیفرنٹ سسٹم ہے, اڈاپٹ کرنا چاہیں پارلیمنٹیرینز ہیں, ریفارمز کمیٹی ہے, اڈاپٹ کرنا کریں, اس کے بعد کانسٹیٹیوشن چینج آئے گا جس طرح بھی آ جائیں اس کے اندر. لیکن ایسے اس کے جسٹ ٹو ایڈ ٹو اٹ میرے خیال 17% پی ایم ایل این کے تھا اور کچھ 16% ہمارا پی ٹی آئی کا تھا. 17% وہ 16% ہے. سینٹ کے 100 لوگوں میں 7 ہم بیٹھے ہیں پی ٹی آئی والے. واٹ آر لو ریپرزنٹیشن ووٹ, وہ 1% کے فرق سے اتنے تھوڑے بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ کیا ہم وہاں ہماری وہ اتنے جو ہم 16% عوام کو الیکٹرل جو ووٹ ہے 1% ہی کام تھا نا پی ایم ایل سے. ہماری بات ہم جو بات کرتے ہیں ہماری تو بات کو سنی نہیں جاتی. میں تو صرف یہ کہتا ہوں کہ کم از کم یہ تھا نا ایک پازیٹیو کنسٹرکٹیو ڈسکشن میں تو انٹر کریں نا ہمارے ساتھ, کر اس کے اندر ہم غلط کہتے ہیں ہمیں سمجھا دیں, وی ول ڈسکس, آرگو اٹ آؤٹ. وہ آرگومنٹ ڈسکشن ہی نہیں ہوتی, وہ اپنا کچھ بول دیتے, ہم اپنا کچھ بولتے, بات ختم, چھٹی, جاؤ گھر, ختم. لاسٹ منٹ ہے. میرا ایک سوال ہے, کیا پی ٹی آئی کے منشور میں پرپورشنل ریپرزنٹیشن کا موجود نہیں ہے؟ ختم معاملہ نہیں, وہ تو آپ کی بھی نہیں ہے, لیکن اٹس اے ویری گڈ سجیشن. آپ بھی کہتے ہیں اچھا سجیشن ہے. ریفارمز کی آپ منشور کا تو جعفر صاحب آپ نے کہہ دیا نا کہ کوئی پارٹی ذمہ دار ہی نہیں. نہیں دیکھیں بات یہ ہے, ہم تو ٹھہرے پرانے, ہماری سوچ, ہماری پارٹیز, ہمارے گرد لوگ, یہ تو ریفارمز والے ہیں نا. شاہ محمود قریشی صاحب ہوئے, جہانگیر ترین صاحب ہوئے, پرویز خٹک صاحب ہوئے, جتنے سارے لوگ ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو اجلے ہیں, دھلے ہیں, نکھرے ہیں, یہ بالکل ریفارمز چاہتے ہیں, بہتری چاہتے ہیں, یہ تو بدلنا چاہتے ہیں نا پاکستان کو. تو جب ان کے منشور کا حصہ ہی نہیں ہے کہ اگلے نظام میں کوئی ایسی تبدیلی لائیں گے جن سے ان کے 16% بھی کارآمد ہو سکیں, تو کسی دوسرے سے کیا گلا. بینگ اے پولیٹیکل سائنس کے اسٹوڈنٹ آئی ایگری, اور میری یہ خواہش ہے, اور میں بطور پولیٹیکل ورکر بھی یہ خواہش رکھتا ہوں کہ یہ پرپورشنل ریپرزنٹیشن کا طریقہ کار آئے. اس میں بہت سارے جو ہولڈ رکھنے والے ہیں, جاگیردار, اپنی سوچ, اپنی برادریزم کی بنیاد پہ وہ سیٹیں لے لیتے ہیں, وہ بھی مائنس ہوں گے, ان کے اسٹرانگ ہولڈز بھی ختم ہوں گے, پھر اس منشور کی باری آئے گی, پھر اس کے اوپر کام ہوگا. آئی ایگری ود اٹ کہ یہ جو چیز ہے ایک اچھا سجیشن ہے, جعفر صاحب بھی کہتے ہیں اور لوگ بھی کر رہے ہیں, اس کو بھی ڈسکس ریفارمز کمیٹی آ جائے. لیکن ہونا چاہیے کیونکہ جب آپ منشور کو مائنس کر دیتے ہیں پھر اس طرح کی فیصلہ سازی ہونی شروع ہو جاتی ہے تو وہ ایک سوالیہ نشان بن جاتی ہے کہ کیا وہ نمائندہ ڈیسیژنز ہیں یا نہیں ہے. میرے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. بہت شکریہ جعفر اقبال صاحب, بہت شکریہ سینیٹر نعمان وزیر خٹک صاحب, بہت شکریہ مدثر رضوی صاحب. ناظرین آپ نے ہمارے پینل کے شرکاء کی گفتگو سے اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.